سبق نمبر 9 متعلقات مناظرہ۔ مناظرہ طے کرتے وقت فریق مخالف سے 10 چیزیں لکھوا لینی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 مناظر یعنی مناظر کا نام، نمبر 4 معاون مناظر، نمبر 5 صدر مناظر، نمبر 6 شرائط، نمبر 7 دلائل، نمبر 8 مقام، نمبر 9 تاریخ، نمبر 10 وقت۔ نمبر 1 موضوع، اس سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ مثلا عقائد پر مناظرہ ہے تو کون سا عقیدہ ہے، اگر مسائل پر ہے تو کون سا مسئلہ ہے۔ اس میں عام طور پر اہل باطل اور خصوصاً غیر مقلدین اور اہل بدعت بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں غیر مقلدین نے کچھ سال قبل بہت شور مچایا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ ایک غیر مقلد مناظر سے میری گفتگو ہوئی، وہ گفتگو نیٹ پر موجود ہے، بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں تو مجھے بتائیں تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں یا کچھ عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں تو میں نے ایک عقیدہ بھی ایسا ثابت کیا جو کفریہ شرکیہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی شکست ہوگی، اس لیے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کبھی کچھ آیا ہی نہیں، کوئی بندہ کہہ دے میں ثابت کرتا ہوں یہ کچھ آیا ہے تو پہلا دعویٰ ٹوٹ گیا نا۔ تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ تو سب عقائد کفریہ شرکی ہیں؟ کہا یہ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اگر بعض ہیں تو یہ قضیہ محملہ ہے کہ بعض عقائد کفریہ، آپ یہ بتاؤ کون سا عقیدہ؟ کہا یہ مناظرہ والے دن ہم بتائیں گے کون سا عقیدہ۔ میں نے کہا جب آپ کا مناظرہ ہمارے ساتھ مسائل پر ہوتا ہے تو پہلے مسئلہ طے ہوتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، اس پر ہوگا۔ نماز میں شروع کی رفع الیدین کے علاوہ باقی رفع الیدین نہیں کرنی، اس پر ہوگا۔ مسائل طے ہوتے ہیں۔ تو اب جب عقائد پر تو عقیدہ بتائیں کون سا ہے۔ 2 گھنٹے گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ نہیں بتانے کے لیے تیار کہ ہمارا کون سا عقیدہ کفریہ شرکی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں جو گفتگو ہو عقائد پر ہو تو عقیدہ پہلے سے طے کریں، اگر مسائل پر ہے تو پھر مسئلہ پہلے سے طے کریں۔ باقی جب عقائد پر مناظرہ ہو تو میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ عقائد پر مناظرہ ہو تو پھر جب کسی خاص عقیدے پر ہو شرائط کیا لکھنی ہے، اگر خاص مسئلہ پر ہو تو پھر شرائط کیا لکھنی ہے، یہ وضاحت کرنی بڑی ضروری ہے۔ نمبر 2 دعویٰ، جس عقیدہ یا مسئلہ پر مناظرہ ہو اس عقیدہ یا مسئلہ کے بارے میں موقف کو دعویٰ کہتے ہیں۔ یعنی جس عقیدہ پر مناظرہ ہو رہا ہے اس میں ہمارا دعویٰ یہ ہے، فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے، اس مسئلے پر ہمارا موقف یہ ہے۔ آپ کا موقف کیا؟ اپنا موقف لکھیں۔ تو ان سے موقف لکھوانا چاہیے، زبانی کافی نہیں ہے، کوئی بھی لکھ کر دو کہ آپ کا یہ موقف ہے، لکھ کر دو اگر مناظرہ کرنا ہے تو لکھوائیں، زبانی پر بات نہ کریں، موقف لکھوائیں اور اس پر باقاعدہ ان کے دستخط کروائیں تاکہ بات صاف ہو جائے۔ نمبر 3 مناظر، مدعی کے دعویٰ کو ثابت کرنے یا منکر کی طرف سے اس دعویٰ کو توڑنے والے شخص کو مناظر کہتے ہیں۔ اب جب مناظرہ طے ہو رہا ہے تو مناظرہ طے کرتے وقت تعین کر لیا جائے کہ بھی آپ کی طرف سے مناظر کون ہوگا، ہماری طرف سے کون ہوگا، اور اگر اس وقت طے نہیں ہو سکتا موضوع طے ہو جائے اور فریقین اس بات پر اتفاق کر لیں بھئی آپ کو بھی اختیار ہے کہ جو چاہے مناظر لائیں، ہمیں بھی اختیار ہے کہ جو چاہے لائیں، تو پھر جب مناظرہ شروع کرنے لگیں اس وقت طے کر لینا چاہیے کہ اب بتائیں کہ مناظر کون ہوگا۔ اگر مناظر طے نہیں کریں گے تو ہر بندہ بات کرے گا، جب 10 بندے بات کریں گے تو بات بے نتیجہ ہوگی، اس لیے طے کریں کہ مناظر کون ہے۔ اسی طرح جو مناظر آپ طے کرتے ہیں
تو مناظر کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھ لیں، ایک کاغذ قلم رکھ لیں، اور فریق مخالف کی گفتگو کے دوران جو بات ذہن میں آئے اس کو لکھتا رہے تاکہ اپنی باری پر اس کو بیان کر سکے۔ آدمی زبانی بات یاد نہیں رکھ سکتا، مخالف کی بات توجہ سے سنیں اور قلم اور ورق آپ کے پاس موجود، اس پر لکھتے رہیں جو باتیں کہ نکات لکھتے رہیں۔ نمبر 4، معاون۔ مناظر کی معاونت کے لیے جو آدمی مقرر کیا جائے، مناظر کی امداد کے لیے جو آدمی مقرر کیا جائے اس کو معاون یا معین مناظر کہتے ہیں۔ اس معاون کے ذمہ ہے حوالہ جات کو تلاش کرنا، اس معاون کے ذمہ ہے مناظر کو بات یاد دلانا، اگر مناظر کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تو اس کو یاد دہانی کرائے، اس کو لقمہ دے، اس کو حوالے لکھ کر دے، یہ ہے معاون مناظر کا کام۔ اب مناظر جب بات کرنی ہے حوالہ دے گا، اس کے بعد دوسرا حوالہ معاون تلاش کر کے نشان لگا کے رکھے، یوں پیش کرے۔ جب معاون متعین کرنا ہے تو معاون ایک سے زائد بھی متعین کر سکتے ہیں، مناظرہ طے کرتے وقت بھی کر سکتے ہیں، مناظرہ شروع کرتے وقت بھی طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو معاون مناظر نے مناظر کو بات یاد کرانی ہے اس کے کان میں نہ کہے، خسر پسر نہ کرے، بہترین صورت یہ کہ وہ لکھے اور لکھ کر یوں مناظر کو دے۔ جب اس کے کان میں کوئی بات کہے گا تو مناظر کو الجھن ہوگی، اگر کبھی ایمرجنسی میں بات کان میں کہنی کڑے بھی تو پھر مناظر کو چاہیے کہ بات روک دے اور توجہ سے معاون کی بات سنے تاکہ الجھن نہ ہو، خلط ملط نہ ہو اور بات مکمل کرے۔ نمبر 5، صدر مناظر۔ مناظرہ کی نگرانی کرنے والے، مناظرہ سنبھالنے والے شخص کو صدر مناظر بھی کہتے ہیں اور صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو صدر مناظر ہے اس کا کام کیا ہے؟ ایک کام تو اس نے یہ کرنا ہے کہ مخالف مناظر اگر موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کرے یا مخالف مناظر شرائط کی پابندی نہ کرے تو صدر مخالف مناظر کو پابند کرے کہ وہ شرائط کے مطابق بات کرے یا موضوع کے مطابق بات کرے، لیکن براہ راست مناظر کو خطاب نہ کرے بلکہ مخاطب بنائے مخالف صدر مناظر کو، اور صدر مناظر سے یہ بات کہے کہ اپنے مناظر کو پابند کرو، شرائط کے مطابق بات کرے، اپنے مناظر کو پابند کرو کہ موضوع کے مطابق بات کرے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر صدر مناظر مضبوط ہو اور مناظر میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں تو ان کمیوں کوتاہیوں کا تدارک مضبوط صدر مناظر سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے صدر مناظر کا نہایت مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کئی ایک مناظروں میں معاونت کا کردار بھی ادا کیا ہے اور کئی ایک مناظروں میں بطور صدر مناظر بھی کام کیا ہے۔ تو صدر مناظر مضبوط ہو تو مناظر کی بہت ساری کوتاہیوں کا تدارک ہو سکتا ہے۔ ایک بار ہمارا 3 طلاق پہ مناظرہ تھا اور میں صدر مناظر تھا، ہمارا مناظر بھی اور تھا، معاون بھی اور تھے۔ تو مخالف جو مناظر غیر مقلد تھا اس نے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ پیش کیا کہ فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے۔ اب میرے مناظر کے لیے بالکل نیا حوالہ تھا، اس کو بڑی الجھن ہوئی، تو میں نے اپنے مناظر کو پرچی لکھ کے دی کہ تم اعلان کر دو کہ اگر فتاوی رشیدیہ میں مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہو کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے، میں اپنی شکست لکھ دوں گا۔ حالانکہ میں نے اس کتاب کو دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ میں نے کہا تم اعلان کر دو۔ اب جو ہی اس نے اعلان کیا تو ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی عوام میں، یہ کیا ہوا؟ تو میں نے صدر مناظر جو مخالف تھا اسے کہا بھی یہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے فتاوی رشیدیہ کا، آپ کے مناظر نے مجھے کتاب چاہیے۔ انہوں نے مجھے کتاب دی۔ اب میں نے دیکھا اس میں اصل صورت مسئلہ کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص نے غیر مقلد عالم کو خط لکھا کہ 3 طلاق دی ہیں تو کتنی طلاق کیوں ہوگی؟ غیر مقلد عالم نے جواب لکھا کہ 3 طلاق 2 تو 1 طلاق ہوتی ہے۔ اب اس آدمی نے وہ سوال جو غیر مقلد کو لکھا تھا وہ
اور جو غیر مقلد عالم نے جواب دیا تھا وہ، یہ سوال اور جواب مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو بھیجا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال، پھر غیر مقلد کا جواب، اور پھر نیچے اپنا جواب لکھا کہ 3 طلاق اگر دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب فتاوی رشیدیہ میں ایک آدمی کا سوال، پھر غیر مقلد کا جواب، پھر نیچے گنگوئی کا جواب تھا۔ تو غیر مقلد مناظر نے کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ غیر مقلد مناظر کا وہ جواب جو فتاوی رشیدیہ میں تھا، جس کا حضرت مولانا گنگوئی نے رد کیا ہے، اس نے اس جواب کو فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ کے اگر پیش کر دیا۔ بتائیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو خیر میری بالکل کایا پلٹ گئی بحمد اللہ تعالی۔ وہ بندہ جس نے 3 طلاق دی تھی اور غیر مقلد کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی گھر میں رکھی تھی، اس نے اعلان کیا، توبہ کی، اور اس نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ کر تعلق ختم کر لیا، 3 طلاق کے بعد 3 ہوتی ہیں، میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں گھر میں رکھوں۔ اچھا خاصا غیر مقلدیت تو اس علاقے میں جو سیلاب تھا وہ تھم گیا۔ نمبر 6 شرائط۔ مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ اب مناظر کو چاہیے کہ جو لکھی ہوئی شرائط ہیں ان کے مطابق گفتگو کرے، اور مخالف مناظر کو بذریعہ صدر مناظر اس کا پابند کرے۔ یعنی اگر دوسرا مناظر شرائط کی پابند نہیں کرتا، شرائط کی پابندی نہیں کرتا، تو پھر مناظر خود تو پابندی کرے، تو دوسرا جو مخالف مناظر ہے جو شرائط کی پابندی نہیں کر رہا، صدر مناظر کے ذریعے اس کو پابند کرایا جائے کہ تم شرائط کی پابندی کرو اور شرائط سے ہٹ کے گفتگو نہ کرو۔ شرائط کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ مخالف مناظر دائیں بائیں ہوتا رہے گا اور وقت کو ضائع کرتا رہے گا، جس کا نتیجہ نکلے گا لوگ تنگ آ جائیں گے، اکتا جائیں گے، اور بات بے نتیجہ رہے گی۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 7 دلائل۔ مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں سے کن دلائل کو مانتا ہے اور کن دلائل سے گفتگو کرے گا۔ میرے دلائل کون سے اور میں کن دلائل سے بات کروں گا، اور دوسرے مناظر کے دلائل کیا ہیں اور کن دلائل سے بات کرے گا، یہ بات لکھوا لینی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، ورنہ موقع پر الجھن ہوتی ہے۔ جب ہم اہل سنت والجماعت احناف ہیں، ہمارے دلائل 4 ہیں، تو ہمیں لکھ دینا چاہیے کہ میں گفتگو قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے کروں گا۔ اور اگر مخالف چاروں دلائل مانتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں مانتا تو قرآن و سنت پیش کرے، پھر اس کو اجماع اور قیاس پیش کرنے کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ یا امتی کو حجت مانے، اور اگر امتی کو حجت نہیں مانتا تو پھر ہمارے خلاف امتی کو پیش نہ کرے۔ یہ باتیں لکھوانی چاہیے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اگر ایک ہی نسبت رکھنے والے 2 فریقوں کے درمیان مناظرہ ہو تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لیں کہ ہر فریق بطور دلیل صرف اس شخصیت کو پیش کرے گا جس کی طرف یہ فریقین نسبت کر رہے ہیں، الگ تھلگ دلیل پیش نہ کرے۔ مثلا اگر گفتگو ایسے 2 فریقوں کے درمیان ہے کہ جو خود کو دونوں دیوبندی کہتے ہیں اور ایک مسئلے پر جھگڑا ہے، تو اب ظاہر ہے یہ دونوں حضرات گفتگو کا جب کریں گے اس شخصیت کو پیش کر دیں جس کو طرف دونوں نسبت کرتے ہیں۔ اب الگ سے قرآن کریم اور حدیث کو تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جسد اطہر محفوظ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں اس دنیوی اجساد مطہرہ کے ساتھ بتعلق روح زندہ ہیں۔ آپ کی قبر پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ ہمارا ایک طبقہ ہے جسے ہم مماتی کہتے ہیں، وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں لیکن عقیدہ ان کا یہ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم دیوبندی نہیں، تم غیر مقلد ہو، تمہارا نظرہ دیوبند کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم دیوبندی ہے، تم بریلوی ہو، تمہارا دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ، تو جب وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی، ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی، تو جب ہماری گفتگو ہو تو اب ہمیں قرآن کریم یا حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ دیوبندی کی نسبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں فریق دیوبند علماء کو برحق سمجھتے ہیں، لہٰذا اب اکابر دیوبند کی کتب پیش کریں، اگر ان کا نظریہ ثابت ہو تو ان کا حق حاصل ہے خود کو ٹھیک کہیں، ہمارا نظریہ ثابت ہو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کہیں گے، تو یہاں جس شخصیت کی نسبت ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر مماتی یہ بات کہتا ہے کہ اکابر علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے خلاف ہے تو قرآن حدیث پیش کر لے، جب اکابر کے عقائد کو قرآن حدیث کے مطابق کہتا ہے تو پھر اس کے اوپر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کبھی مناظرہ ہوتا ہے دیوبندی اور بریلوی علماء کے مابین، تو دیوبندی اور بریلوی علماء دونوں خود کو حنفی کہتے ہیں، جب ان کے درمیان گفتگو ہو اب ان کو اپنے موقع پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم، احادیث، اجماع اور قیاس کی، ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں چونکہ اپنی نسبت احناف کی طرف کرتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں دیکھ لیں اس عقیدہ اس مسئلہ پر احناف کا فتویٰ کیا ہے، جو احناف کا نظریہ ہے اس کو لے لیا جائے، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ حنفی کی نسبت ختم کر دے، یہ مت کہ ہم حنفی ہے، حنفی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حنفیت کے موقف کو درست سمجھتے ہیں، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس سے بہت ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 8، مقام سے مراد وہ جگہ جہاں پر مناظرہ کرنا ہے، اس کو بھی پہلے سے طے کر لیں کہ مناظرہ کس جگہ پر ہوگا، ورنہ عین موقع پر الجھن ہوگی، وہ کہیں گے فلاں جگہ، وہ کہیں گے فلاں جگہ، جی فلاں جگہ، فلاں جگہ، وہ کہیں گے وہ دوڑ گیا، یہ کہیں گے وہ دوڑ گیا، اس لیے طے کر لیں مناظرہ کس جگہ پہ ہونا ہے۔ باقی یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ جب آپ نے مناظرہ کرنا ہو تو ممکن حد تک کوشش کریں کہ ایسی جگہ طے کریں جو 100% آپ کی اپنی ہو، ورنہ آپ کو 2 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ مخالف جگہ پر جا کر مناظرہ کریں گے تو مخالف جب چاہے پولیس کو فون کر دے اور یہ بات کہے کہ دیکھیں فلاں لوگ ہمارے گھر میں آ کر فساد مچا رہے ہیں اور ہمارا امن خراب کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پولیس آپ کے خلاف کارروائی کرے گی، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جب آپ کسی مخالف فریق کے گھر یا اس کی جگہ پر مناظرہ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی جگہ انہوں نے وہاں رہنا ہے، آپ کی جگہ نہیں، آپ نے چھوڑ کر جانا ہے، تو جب آپ چھوڑ کر جائیں گے آپ کی ویڈیو بنائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں اور وہ چلے گئے، ظاہر ہے یہ تو ہونا ہے، آپ نے جانا تو ہے۔ اس لیے ممکن حد تک کوشش یہ کریں کہ مناظرہ آپ کی اپنی جگہ پر ہو، کسی اور جگہ پر نہ ہو، وگرنہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 9، تاریخ۔ مناظرہ طے کرتے وقت تاریخ متعین کرنی چاہیے کہ کس تاریخ کو مناظرہ ہوگا، اور تاریخ لکھتے وقت تاریخ بھی لکھیں، مہینہ بھی رکھیں اور سال بھی لکھیں، اور یہ بھی لکھیں تاریخ ہجری ہے یا تاریخ عیسوی ہے، تو یہ بہت اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، وقت۔ مناظرہ طے کرتے وقت بھی لکھیں کہ مناظرہ ہوگا تو کتنے بجے ہوگا، اور جب مناظرہ کا وقت لکھنا ہے تو یہ لکھیں کہ مناظرہ کتنے بجے شروع ہوگا، یہ مناظرہ دن کو ہوگا یا رات کو ہوگا، مناظرہ کا دورانیہ کتنا ہوگا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ آپ دورانیہ نہیں لکھیں گے تو مخالف بات لٹکاتا جائے گا تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ کے اندر ڈالے۔ اسی طرح یہ بھی طے کریں کہ جب مناظرہ کریں گے تو ہر نشست کتنی دیر کی ہوگی، مثلا مناظرہ 3 گھنٹے کا ہوگا اور ہر نشست 5 منٹ کی ہوگی، یہ بھی طے کر لیں۔ اور جب آپ نے نشستیں طے کرنی ہے تو اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو پہلی نشست ہوگی وہ لمبی ہوگی، مثلا اگر ہر نشست 5 منٹ کی ہے تو پہلی 10 منٹ کی ہوگی، کیونکہ پہلی نشست میں دونوں مناظرین نے خطبہ پڑھنا ہے، آیت پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، اپنے موقف کو بیان کرنا ہے، موقف کی وضاحت کرنی ہے، تو وقت زیادہ لگنا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے وقت طے کرنا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو نشستیں ہوں گی، آخری نشست یہ اس آدمی کی ہوگی جو مدعی ہے، کیونکہ اس نے پہلی نشست بھی لینی ہے، اپنا موقف اور دعویٰ پیش کرے، اور آخری نشست بھی لینی ہے تو آخری نشست میں یہ بتائے کہ میرا موقف یہ تھا، میں نے اس پر یہ دلائل دیے ہیں، لیکن آخری نشست میں کوئی مزید نئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور یہ بھی خیال فرمائیں کہ جب آپ نے وقت طے کرنا ہے
تو پھر وقت متعین بیان کرنے والے ایک شخص متعین بھی کر لیں. یہ ضروری نہیں کہ مناظرہ طے کرتے وقت طے کریں، جب مناظرہ شروع ہو تب متعین کریں بھائی فلاں بندہ متعین ہے، یہ بتائے گا کہ وقت ہو گیا ہے. وہ گھنٹی دبا دے، ڈیسک دبا دے، کچھ بھی کرے، وقت کا اعلان کرے. چونکہ مناظرہ کرنے والے مناظر کے ذہن میں وقت نہیں رہتا، وہ مسلسل گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو ایک شخص بتائیں جو وقت بتائے کہ یہ وقت ہو گیا ہے. یہ خیر میں نے آپ کی خدمت میں متعلقات مناظرہ پیش کی ہیں، ان چیزوں کو ذہن نشین فرما لیں.